بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب وہ وقت آ گیا کہ امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کے علم بردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں، بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے، مگر اب ننھے ننھے شیرخوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بھائی عباس، تم ہی ہو میرے علم بردار، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا؟ اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کی پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ گویا کہ آپ نے اس طرح کہا، اے قتل تیرے دی سازش ہے تے جڑا خیمیاں دا مضمون ہے، نہ کر شہباز بند پنجرے وچ اوے سی اڈ سردار سکون ہے۔ اے قتل تیرے دی سازش ہے تے جڑا خیمیاں دا مضمون ہے، نہ کر شہباز بند پنجرے وچ اوے سی اڈ سردار سکون ہے۔ ایک وار میں کو پرواز کرن تیرے ساں بدل اے سارا قانون ہے، نہ تھی خاتون دی شام ویسی سجاد نہ روسی خون ہے۔ حضرت امام نے عباس کی طرف سے جب بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس، صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسۂ رسول کو بلایا، اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو تم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو، قیامت کے دن ان کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا، اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں،
مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلوار آبدار دھواں دار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہنی یعنی لوہے کی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ مشکیزہ بھرا اور ایک ہاتھ چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا، تو آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے اور علی و فاطمہ کے جگر پارے تو پیاس سے تڑپیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو، اگر حسین کے خیمہ تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ تب جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں اور خون کی نالی بہنے لگی، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کندھے پر مشکیزہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مشکیزہ کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزہ میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور فرمایا یا اخاہ ادرکنی، فرمایا اے میرے بھائی جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام عالی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علم بردار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عن قریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمہ کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح قفا سے انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، لیا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو، بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان کا سایہ نصیب فرمائے اور ان کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑوس عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں سبیل لگائیے، پانی چلائیے اور اس کا ایصال ثواب کیجیے۔ سید الشہداء پیکر صبر و رضا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کا یہ تقسیم کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے
ہم پر رحمت فرمائے، آخرت بھی ہماری اچھی ہو، دنیا بھی ہماری اچھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔